اچھا یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ اولیاء اللہ کسی سے ڈرتے نہیں، یہ ہمیں کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ اس کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اللہ اگر اولیاء ڈرتے نہیں تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اولیاء اللہ کسی سے ڈرتے نہیں، اور خبردار بھی کر رہا ہے، خبردار، ہوشیار۔ آپ کسی خطرناک موڑ سے گزر رہے ہوں تو ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، خبردار، خطرناک موڑ ہے، اسے اگنور نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی گاڑی کی تیز رفتاری پر ناز کرتے ہوئے میں بڑا اچھا ڈرائیور ہوں۔ گاڑی کی تیز رفتاری یعنی وہ جلد بازی میں سجدے، وہ قرآن کی قراتیں، وہ تبلیغیں، وہ تقریریں، وہ خطاب، مجھے کیا کسی کی ضرورت ہے، میری گاڑی بڑی اچھی ہے، میں اچھا ڈرائیور ہوں، بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں۔ خطرناک موڑ آ جائے تو خبردار کیا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی گاڑی کی تیز رفتاری پر ناز کر رہا ہو، اپنی ڈرائیوری پر ناز کر رہا ہو، اور اس خطرناک موڑ پر تو نے احتیاط نہ کی تو تیری گاڑی بھی گرے گی، تو بھی برباد ہو جائے گا، تو بھی مر جائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ داتا دربار کے قریب سے گزرتے ہوئے تمہارے دل میں یہ خیال گزرے میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں مبلغ ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں، میں عالم ہوں، مجھے اس داتا کے احترام کی کیا ضرورت؟ کہا نہیں، خبردار، ہوشیار، نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، اگر داتا کا احترام نہ کیا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دیکھیں غوث اعظم پیران پیر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، غوث اعظم کی خانقاہ میں حاضر ہوا، دیکھتا ہے غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے، تڑپ رہا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں، خانقاہ میں۔ غوث اعظم باہر تشریف لاتے ہیں، وہ غوث اعظم سے عرض کرتا ہے غوث پاک آپ تو سب کی مدد کیا کرتے ہیں، یہ شخص آپ کی خانقاہ میں تڑپ رہا ہے، اس کی مدد کیوں نہیں فرماتے؟ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا یہ تو جان لو کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے، یہ کیوں تکلیف میں ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا تین ابدال میری خانقاہ کے اوپر سے پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے، ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے۔ دو ابدالوں نے احتراماً راستہ تبدیل کر لیا، ایک دائیں جانب چلا گیا، ایک بائیں جانب چلا گیا۔ غوث کی خانقاہ ہے، اس کا احترام ضروری ہے، کہا ایک دائیں جانب چلا گیا، ایک بائیں جانب چلا گیا۔ اسے ناز تھا اپنے تصوف پر، اپنی روحانیت پر، اس نے کہا میں کیوں احترام کروں، میں خود ابدال ہوں، میری خانقاہ کے اوپر پرواز کرنے کی کوشش کی، اڑ رہا تھا، گرا، اور یہ اس کی حالت ہے، یہ عذاب ہے غوث کی توہین کا۔ میں کہتا ہوں، یہ جملہ سن لیجئے گا، میں کہتا ہوں اگر آسمان میں اڑنے والا ابدال غوث کی توہین کرے، اس کی یہ حالت ہوتی ہے، زمین میں رینگنے والے کیڑے تو توہین کرے گا، تیرا کیا حشر ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا